ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ آج کے اس مبارک خطبے میں آپ تمام کو وہ 3 اہم اسلام کے بنیادی اصول کے بارے میں بتاؤں گا جو تمام مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ جب تک مسلمان ان 3 بنیاد کو جانیں گے نہیں، وہ اللہ کی عبادت کر نہیں سکتے، وہ اللہ سے ڈر نہیں سکتے، وہ اللہ سے محبت کر نہیں سکتے، وہ اللہ سے امیدیں رکھ نہیں سکتے۔ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے بندوں کو حکم دیا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، تم لوگ جانو، علم حاصل کرو، پہچانو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا سچا معبود نہیں۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انا اعلمکم باللہ واخشاکم لہ، دوسری روایت میں ہے انا اعلمکم باللہ واتقاکم لہ، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ جاننے والا ہوں اللہ کے بارے میں، اور سب سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تم لوگوں میں سب سے زیادہ اللہ کے بارے میں جاننے والا ہوں، اور سب سے زیادہ تقوی رکھنے والا ہوں۔ میرے معزز حاضرین، آج کے جمعے میں بارش کے سبب مصلین کی تعداد کم ہے، ممکن ہے کچھ دیر بعد اضافہ ہو جائے، لیکن آج کا یہ خطبہ یقیناً مفید ہوگا اور اپنے دل میں اللہ کے لیے ایک ہیبت، اللہ کے لیے خشیت، اللہ کا ڈر، اللہ کی محبت ایک طرح سے پیدا ہوگا۔ دین اسلام کے 3 اہم بنیاد ہیں جس کو تمام مسلمانوں کو جاننا ضروری ہے۔ ان 3 بنیاد میں سب سے پہلی بنیاد، پہلا اصول اللہ رب العزت کی معرفت ہے، اللہ تعالیٰ کو جاننا ہے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننا ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت اور اللہ کے اسماء و صفات، اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، ان امور کو جب تک جانیں گے نہیں، اللہ سے آپ پیار نہیں کر سکتے، اللہ سے محبت نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العزت نے اپنی پہچان قرآن اور حدیث میں بہت سارے جگہوں میں دی ہے۔ اللہ رب العزت نے اپنی ایک چھوٹی سی صورت میں اپنی پہچان دی ہے، جس کو ہم لوگ ہمیشہ اپنی نمازوں میں اس کو پڑھتے ہیں، اور جس سورہ کو اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ثلث القرآن کہا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے قل هو اللہ احد۔ اللہ رب العزت اپنی ربوبیت میں، اپنے عبادت میں اور اپنے اسماء و صفات میں نرالا ہے۔ اللہ رب العزت ہی زمین اور آسمان کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب چیز کا خالق ہے۔ اللہ رب العزت ہی ایک واحد ذات ہے جس نے چیلنج کے ساتھ کہا ہے اللہ خالق کل شیء، اللہ ہی دنیا اور زمین و آسمان اور اس کے بیچ میں جتنی بھی چیزیں ہیں سب کا خالق ہے، اور اس کا مالک بھی ہے، اور اس کا مدبر بھی ہے، چلانے والا بھی ہے۔ اللہ نے کہا هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض، اللہ کے علاوہ ہے کوئی جو ان چیزوں کو پیدا کیا ہے؟ یہ زمین، یہ آسمان، اور زمین و آسمان کے بیچ اتنے سارے مخلوقات ہیں، اور اتنے سارے مخلوقات ہیں جس کا علم نہیں ہے۔ اتنے بڑے بڑے مخلوقات ہوں گے جو اللہ نے ہمیں نہیں بتایا ہے۔ آسمان میں کتنے بڑے بڑے مخلوقات ہوں گے، ساتھ وہ زمین ہے اس میں کتنے مخلوقات ہوں گے۔ هل من خالق غیر اللہ، ہے اللہ کے علاوہ کہ جس نے اس کو پیدا کیا ہے؟
اللہ کے علاوہ کوئی شخص جو آسمان اور زمین سے رزق عطا کرتا ہو؟ لا الہ الا ہو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں